ایک بار پھر یہاں اسلام آباد میں کچھ لوگوں کو مروڑ ہے. پاکستان یہاں پر قابض نہیں ہے. پاکستان اس آزاد علاقے کو ہندوستان کی جارحیت سے بچانے کے لیے وہاں پر موجود یہ فرق ہونا چاہیے. ہم اپنی مرضی کے ساتھ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ گلگت ہو یا آزاد کشمیر ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ رائے شماری کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے. پاکستان کے آئین میں 257 کے تحت درج ہے. یہ نکاح کے بغیر لے جانے کی کوشش نہ کرے, خواہ وہ گلگت کے اندر ہو یا ادھر ہو. اور یہ جو اب ترمیم کی جا رہی ہے اس پر ہمیں ہمارا جو شک وہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ 5 اگست کے واقعات پر کوئی آپس میں اتفاق رائے تو نہیں تھا, کوئی ٹیسٹ اپروول تو نہیں تھا, جو لکھا ہوا تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے. یہ آزاد فلم کے اندر فساد پیدا کرنے کی کوشش ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہاں وہ مجھے یاد ہے شبیر صاحب کی جو گلگت کے رہنے والے تھے, ایکسپریس کے جو رپورٹر تھے, ان کی ناگہانی پر جو ہے وہ مجھے ہمیں دکھ افسوس ہے, ہم ان کے لواحقین سے زیادہ ہمدردی کرتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے, میں نے ایک قرارداد بھی تیار کی ہے, انشاءاللہ میں آزاد فلم اسمبلی میں اس کو آئندہ اجلاس میں جو ہے اس کو پیش کروں گا, اس پہ تفصیلاً بات کروں گا. کہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, اگست کے مہینے میں مڈل میں وہ معاہدہ ختم ہو گیا جو مہاراجہ کی حکومت نے انگریز کے ساتھ کیا تھا. 60 سال کا معاہدہ تھا جس کے تحت ریور انڈس کا جو رائٹ بینک ہے, جس میں گلگت ایجنسی اور لداخ شامل ہے, یہ ان کو دیا گیا تھا عارضی کنٹرول اس کے لیے, کیونکہ کمیونزم کا خطرہ تھا ادھر سے, چائنا کی طرف سے اور رشیا کی طرف سے. جب یہ اس کا ہو گیا ہندوستان پاکستان کا, تو وہ معاہدہ خود ختم ہو گیا اور مہاراجہ ہری سنگھ نے اس کو تیسرا پروونس ڈکلیئر کیا. اس کا نام رکھا تھا پروونس آف فرنٹیئر, گلگت بلتستان کو, اور اپنے ماموں کو بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو گورنر بنا کر وہاں پر بھیجا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ چارج نہ لے سکا, آزادی کی جدوجہد شروع ہو گئی. اس میں 2 اشخاص ان کا نام نہیں لیا, ایک بریگیڈیئر محمد اسلم خان ایئر مارشل اصغر خان کے بڑے بھائی, اور دوسرا جو ہے وہ کرنل حسن خان مرحوم جو ہے گلگت کے رہنے والے تھے. تو ان لوگوں کی کوششوں سے باقی جو گلگت کے لوگ تھے انہوں نے مل کے تو اس خطے کو آزاد کروایا. تو ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے بجائے, ہندوستان کی پیروی کرنے کے بجائے اقدامات کی, آپ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر جیسے سیٹ اپ دیں. یہ ایک غلط معلومات ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ ہم گلگت کے لوگوں کے, آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے جب ان کا آئینی حقوق کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں. مخالفت نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر حکومت کا جو موجودہ جو آئین ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے ان کو اختیار دیا جائے, تاکہ وہ گلگت میں بیٹھ کر فیصلے کر, اتنے دور آ کر پنڈی اسلام آباد آر بلاک میں نہ کریں. یہ آر بلاک کی حکومت جو ہے نا اب گلگت میں ختم ہونی چاہیے. گلگت کے لوگوں کو اپنے معاملات خود حل کرنے کا جو ہے موقع ملنا چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ اس کو مطلب آزاد کشمیر کی طرز کا جو ہے سیٹ اپ دیا جائے. پہلے بھی جب ہوا تھا ہم نے اس کی مخالفت کی, یہی بات کی تھی کہ آزاد کشمیر کی طرز کا جو گلگت بلتستان کو سیٹ اپ دیا جائے. صاحب آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں مروڑ پڑ رہے ہیں, کسی کو حکومت مسلم لیگ نون کیا یہاں پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, اس کے بارے سے بات کریں. آپ نے میرا خیال ہے میرا مطلب سمجھا ہی نہیں, آپ نے نہیں سمجھا. آپ نے میں اپنے میرا جن کو میں نے بات سمجھانی تھی ان کو سمجھ آ چکی ہے. یہ 5 اگست کے بعد ایسا ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان اس کو کہ عمران خان صاحب تشریف لائے تھے مظفر آباد, اور میں نے اس میں اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ آزاد جب تک میں مسئلہ کشمیر بات بیان نہیں کروں گا کسی نے بات, آپ کی کسی نے نہیں سنی, وزیر اعظم صاحب برا نہ مانے میری بات, قریشی صاحب کی بھی کسی نے سنی. میں اس نے کارا صاحب سے ملا, میں نے کہا کارا صاحب آپ کی کسی نے نہیں سنی, بات میری سنی جائے گی, جو رہنے والا ہے یہاں کا, جس نے کل ووٹ ڈالا ہے رائے شماری میں. پاکستان اور انڈیا فیسیلیٹیٹر ہیں کہ آزادانہ بنیادوں پر جو ہے کشمیر کے اندر رائے شماری ہو سکے. صرف ان کا اتنا کام ہے. یہ 2 کروڑ لوگوں کے بنیادی اس حقوق جو رائے شماری اس کا مسئلہ ہے کہ فیصلہ میں نے کر رہا ہے, جموں کے لوگوں نے کرنا ہے, لداخ کے لوگوں نے کرنا ہے, گلگت کے لوگوں نے کرنا ہے, مہاجرین مقیم پاکستان نے کرنا ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی اولادوں کے لیے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یہ